میں ایکچولی آج چاہ ہی رہا ہوں ہم گفتگو کے ہیڈز بنا لیں بنیادی طور پہ، تاکہ اسٹیٹ کا جو اسٹرکچر ہے نا، کچھ میں نے کہا نا ابتدا میں، کچھ جوہلا ہیں جن کی تقاریر جب وہ سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتی ہیں، کہتے ہیں جی کوئی تعلیمی نظام تو کچھ تھا ہی نہیں. اول تو وہ ریاست کو ہی مانتے نہیں، ریاست کو ہی نہیں مانتے. پھر کیا دفاعی نظام تھا، کیا معاشرتی کچھ نہیں تھا، یہ سب بیکار فضول بات معاذ اللہ. مطلب ان جوہلا کو کوئی یہ بتائے صاحب کہ ریاست مدینہ کے اسٹرکچر کو اگر پڑھا نہیں ہے تو پہلے پڑھ لو اور سمجھ لو بنیادی طور پہ کہ سرکار نے ایک ایک ہیڈ کو جو ہے باقاعدہ ایڈریس کیا ہے. اب آئیے ذرا دفاعی اسٹرکچر پہ بات کرتے ہیں. جہاں سرکار علیہ السلام نے مسجد کو قائم کیا اور سب سے پہلے جو معاشی مسائل تھے، جیسے بہت اچھا جملہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ ظاہر ہے اس وقت پورا یہودی کیپچر کیے ہوئے تھے. اگر آپ دیکھیں تو آج 1450 برس بعد بھی صورتحال ایگزیکٹلی وہی ہے، اس وقت بھی کیپچر کیے ہوئے تھے، آج بھی کیپچر کیے ہوئے ہیں. تو دفاعی اسٹرکچر کی طرف پھر آپ یعنی دوسرے فیز میں آئے. کس طرح سے دفاعی اسٹرکچر کو آپ نے ایڈریس کیا اور ریاست مدینہ کو جو ہے وہ کس انداز سے مضبوط ترین دفاع آپ نے عطا فرمایا، بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، سب سے پہلے آپ کا چینل کا میں شکریہ ادا کروں گا، آپ نے مجھے اس موقع پر دعوت دی. جنید بھائی، جس طرح کہ آپ نے ابھی میرے وردی کولیگ سے ایک بیسک سوال یہ پوچھا تھا اور ابھی بھی آپ نے اسی پہ زیادہ زور دیا کہ آج کے دور میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہ چونکہ ایک ایولوشنری فیز تھا اسلام کا، اور چیدہ سی خصوصیات جو ریاست کی بعد میں ڈیولپ ہو کے ماڈرن ورلڈ یا ویسٹرن ورلڈ یا میڈیول ایج میں آئیں، اس میں بہت سی کمیاں موجود تھیں. تو اس کا پہلے حصے میں تھوڑا ضمناً جواب دے دوں کہ آج 2024 21ویں صدی میں پوری دنیا کی ڈکشنریز اٹھا لیں اور ریاست کی جو بیسک ڈیفینیشن کے 4 امپورٹنٹ سیگمنٹ ہیں وہ ریاست مدینہ کی بنیادوں میں ملیں گے. پہلی چیز، کسی بھی ریاست کو ریاست بننے کے لیے ایک ڈیفائنڈ ٹیریٹری کی ضرورت ہوتی ہے، وہ موجود مدینہ وہ ڈیفائنڈ ٹیریٹری ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، کسی بھی ریاست کو ریاست کہنے کے لیے وہاں پر ایک ایسی پرماننٹ پاپولیشن کا ہونا ضروری ہے جو وہاں کی موجودہ پرماننٹ پاپولیشن ہو اور کافی عرصے سے وہاں رہتی ہو، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، انصار جن کو کہتے ہیں. نمبر 3، وہ پرماننٹ پاپولیشن اپنی رائے دہی سے، مرضی سے ایک ایسی گورننس کا نظام یا حکومت بنائے یا کسی حکومت کے تابع آ جائے جس پر اس کو یقین ہو، جو کہ ریاست مدینہ میں بنائی گئی. اور نمبر 4، مدینہ آگے جا کے ہوا، نمبر 4، اس ریاست کے اندر کوئی نہ کوئی سوورن اتھارٹی ہو، کوئی نہ کوئی اقتدار اعلیٰ پر فائز ہو. اس کے لیے نبی آخر الزمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی جو اپنی ذات پاک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس سوورینٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. تو پہلی تو بات جوہلا کی آپ بات کر رہے ہیں، بینگ اے پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ اینڈ ویسٹرن مسلم پولیٹیکل فلسفی میں پڑھاتا ہوں، تو یہ 4 امپورٹنٹ چیزیں 1442 سال پہلے اسلام نے انٹروڈیوس کی، جس کو ویسٹرن اکیڈیمیا میڈیول ایج میں آکے 4 عناصر وہاں موجود تھے. یہ تو بات ہی ختم ہوگی کہ ریاست یہ تو ریاست کی نس ہے، یہ تو بات کلیئر ہوگی. اب وہ علاقہ چھوٹا ہو بڑا ہو کیا ہو، یہ بات کی بحث. بالکل ٹھیک. اب آ جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک ریاست کا پورا شکل و صورت دے دی، ایک آئین سازی کر دی، تو اب کسی بھی ریاست کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ رہنے والی جو عوام ہے، جس کو سبجیکٹ کہتے ہیں، جو وہاں اپنی زندگی امن و امان سے گزارنا چاہتے ہیں، ان کی پروٹیکشن کی جائے. پروٹیکشن کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک کو بولتے ہیں انٹرنل سیکیورٹی، ایک کو بولتے ہیں ایکسٹرنل سیکیورٹی. ایکسٹرنل سیکیورٹی میں ڈیفنس کے وہ معاملات آتے ہیں جو آپ کی بارڈر مینجمنٹ سے ہوں، جو آپ کی باؤنڈریز کی کوئی اس کی خلاف ورزی نہ کر لے. اور انٹرنل سیکیورٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تمام کرائمز جو معاشرے میں ہو رہے ہیں اور جو لوگ آپس میں کرتے ہیں، اس کے لیے نظام عدل کا قائم کرنا. یہ 2 سیکیورٹی کے لیولز. اگر ہم غور سے دیکھیں تو اسلام میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ریاست مدینہ میں تھی کہ ریاست کا اعلیٰ عسکری جو عہدہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے پاس ہے. یعنی آپ سپاسالار اعظم تھے بنیادی. آپ نے سب سے پہلے جو مسجد نبوی ہے اس کو اپنا سیکریٹریٹ بھی بنایا، اس کو اپنا GHQ بھی بنایا. بالکل یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا. دوسری امپورٹنٹ چیز، اسلامی جو دفاعی نظام ہے اس میں دشمن کی کلیئر ڈیفینیشن ہے، کون دشمن ہے اور کون دشمن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی طرح سے بھی دشمن کے ساتھ ملے ہیں،
اس کی معاونت کر رہے ہیں تو اسلامی دفاعی نظام میں آپ کو کانسپائرنٹ سمجھا جائے گا، آپ اس کانسپریسی کے مرتکب ہوں گے، آپ سازشی اور غدار ڈکلیئر ہوں گے۔ نمبر 3، چونکہ دفاعی نظام جب ایکسٹرنل سیکیورٹی کی بات آتی ہے، بارڈر کی بات آتی ہے، تو پھر اس دفاع کے نظام میں ہر خاص و عام کو کسی نہ کسی حیثیت میں شامل ہونا ہے۔ اب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں یہودیوں کی تعداد بھی تھی اور بہت سے ان کے ڈیفرنٹ قبیلے مدینہ کے باہر بھی آباد تھے، تو پہلی چیز یہ تھی کہ یہودیوں کو ایک پروٹیکشن دی جائے کہ اگر وہ اس ریاست کی اتھارٹی کو مانتے ہیں، اس آئین کے مطابق چلتے ہیں، تو ان کی اپنی جتنی بھی مذہبی معاملات ہیں اس کی بھی ان کو اجازت دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بیوی بچوں کو، ان کے جانوروں کی، ان کی جتنی بھی آپ سمجھ لیں ان کی اپنے وسائل ہیں، ان تمام کی پروٹیکشن دی جائے گی۔ اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کرنا ہوگا؟ 2 چیزیں کرنی ہوگی۔ ایک تو مسلمانوں کے اور اس ریاست کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھنا ہوگا، دوسرا مالی معاونت کرنی ہوگی، اور تیسری امپورٹنٹ چیز کہ وہ جس سٹرکچر، جس نظام میں رہ رہے ہیں اس میں ان کو جو حقوق دیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیوٹیز یا ذمہ داری ہیں وہ نبھانی پڑیں۔